نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارا موضوع انتخاب لاجواب کے بارے میں۔ میرے بھائیو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر چیز کو خود چنا، خود انتخاب فرمایا، تو ظاہر ہے وہ انتخاب لاجواب ہی ہوگا۔ اب آگے مزید اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کے لیے یاروں کو منتخب فرمایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان سب کو ایک ایک کی سیرت پڑھتے جائیں اور عش کرتے جائیں کہ واقعی اللہ نے اپنے حبیب کے یاروں کو ایسا چنا کہ کائنات کے بہترین لوگوں کو اپنے محبوب کا شاگرد بنا دیا۔ استاد کی شان شاگردوں سے معلوم ہوتی ہے۔ جس طرح شاگرد اپنے استاد کے مقام کے ثبوت ہوا کرتے ہیں، اسی طرح یہ صحابہ کرام اللہ کے پیارے حبیب کے علم کے ثبوت تھے، اس کے یہ گواہ تھے۔ سبحان اللہ، استاد کی عظمت شاگردوں سے پہچانی جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی عظمت صحابہ کرام کی زندگیوں سے پہچانی جاتی ہے۔ دیکھا جو یوسف نو انگلیاں کٹیائیں، آقا دے دیوانیاں نے جان وار سٹایا۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کے لیے کن یاروں کو پسند فرمایا۔ ہر زبان میں شعر علماء کرام نے لکھی ہیں، فارسی میں بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے کتاب کا انتخاب فرمایا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کتاب عطا فرمائی۔ تورات بھی کتاب ہے، انجیل بھی کتاب ہے، زبور بھی ایک کتاب ہے نا، لیکن وہ اور زبانوں میں ہے۔ قرآن مجید جو عربی زبان میں نازل ہوئی، اور پھر یہ قرآن اللہ کا کلام بھی ہے۔ ذرا فرق کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ پہلے کتابیں کتاب کی شکل میں صحیفوں کی شکل میں آئیں، اور یہ قرآن یہ اللہ کے کلام کی شکل میں آیا۔ یوں سمجھیں کہ ایک بندے کا لکھا ہوا لیٹر آ جاتا ہے، اور ایک بندے کی اپنی آواز میں بات ہوتی ہے، تو لیٹر کا آ جانا اور چیز ہے، زبان سے بات کا سننا ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ تو پہلی کتابیں اللہ کا لکھا ہوا پیغام تھیں، کتابی شکل میں تھی، اور قرآن پاک تو اللہ کا کلام تھا۔ اس لیے حدیث پاک میں آیا ہے، تبارک بالقرآن فإنہ کلام اللہ۔ قرآن سے برکت حاصل کرو کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کتاب کی شان دیکھو، پہلی کتابیں جو آئیں تو امت نے اس کے اندر کچھ چیزیں خلط ملط کر دیں، تحریف شدہ کتابیں بن گئیں۔ آج آپ کو نہ تورات اپنی شکل میں ملے گی، نہ انجیل، نہ زبور، لیکن اللہ کا کلام الحمدللہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج محفوظ حالت میں پوری دنیا کے اندر موجود ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو سب سے بہترین کتاب ملی۔ تو پھر دین کو دیکھو، تو اللہ کی شان اسلام کو پسند کرا۔ پہلے جو ادیان تھے ان کے نام یا نبی کے نام پر تھے یا قبیلے کے نام پر، جیسا عیسائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر عیسائی کہلائے۔ یہودی یہ قبیلہ تھا، یہود، اس کے نام پر یہ نام بنا۔ مگر اسلام یہ نہ کسی شخصیت کے نام پر اور نہ کسی قبیلے کے نام پر۔ اسلام کا معنی ہے تسلیم کرنے والا، سلامتی والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دین دیا؟ جو سلامتی والا ہے۔
اتممت علیکم نعمتی ورضعت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے حبیب، میں نے اسلام کو تیرے لیے مذہب کے طور پر پسند فرمایا۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ظاہری حسن دیا یا باطنی صفاتیں دی، وہ سب سے بہترین نبی علیہ السلام کے حسن کے بارے میں الفاظ کے اندر اتنی وسعت نہیں کہ وہ اس میں سمو سکے، بس اتنی بات کہتے ہیں کہ واللیل سیاہی زلفوں کی چہرہ والضحیٰ اس کا، سارے جہاں کا پیارا ہے، آپ محب ہیں خدا، خدا اس کا، رب نے بنایا جب اس کو خود، آپ کہا سبحان اللہ، اللہ 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 اللہ۔ اللہ کے حبیب کو اللہ نے ایسا حسن بے مثال عطا کیا، چنانچہ کسی نے کیا عجیب بات کہی، اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ تیرا سکہ رواں دو جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر زمین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں، کوئی ہے وہ جس کو تجھ سا کہوں، توبہ توبہ میری کوئی تجھ سے نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور رہ گئی بات نبی علیہ السلام کی باطنی صفات کی، سبحان اللہ، الفاظ میں اتنی وسعت ہی نہیں کہ نبی علیہ السلام کے محاسن اور کمالات کو بیان کر سکے۔ اتنی بات کہتے ہیں، کہنے والے نے کتاب فطرت کے سر ورق پہ اگر نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، اس کے مطلق کا شاہد و مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً عامیوں میں اٹھایا گیا۔ اللہ اکبر۔ ہر ایک نے اپنے طریقے سے مدح لکھا میرے نبی علیہ السلام کو، اور بہت سے علماء کرام نے حروف کے بھی، جو حروف تہجی کی، اس کی بھی مدح فرمائی۔ چنانچہ آخری بات دل کے کانوں سے ذرا سن لیجئے کہ اردو زبان کے اندر جتنے حروف ہیں، اور ہر حروف کے اندر، عربی زبان کے اندر جتنے حروف ہیں، اور ہر حروف سے جو صفاتی نام بنتا ہے، اللہ رب العزت نے وہ صفت اپنے حبیب کو عطا فرمائی۔ ذرا غور مزید کیجئے کہ جب نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو الف بولی، الف کیا بولی؟ دنیا میں احمد آ گئے، امی آ گئے، اولا آ گئے۔ الف سے بننے والے یہ تینوں صفاتی نام ہیں جو نبی علیہ السلام کے ناموں میں سے ہیں۔ سمجھ آ گیا؟ ہاں۔ با کیا بولی؟ دنیا کے اندر بشیر آ گئے، تا کہنے لگی دنیا کے اندر تنویر آ گئے، سا نے کہا دنیا کے اندر ثاقب آ گئے، جیم بولی دنیا کے اندر جمیل آ گئے، جواد آ گئے، ہا کہنے لگے حامد آ گئے، حبیب آ گئے، حافظ آ گئے، حکیم آ گئے، حاجزی آ گئے، خا کہنے لگی دنیا میں خاتم النبیین آ گئے، اور دال کہنے لگی
دنیا میں داعین الی اللہ باذنہ آ گئے، ذا کہنے لگی دنیا میں ذکی آ گئے، را نے کہا دنیا میں رسول آ گئے، رحمت للعالمین آ گئے، رشید آ گئے، رفیق آ گئے، ذا نے کہا دنیا میں زائر آ گئے، سین نے کہا دنیا میں سید آ گئے، سراج آ گئے، شین بولی دنیا میں شافی آ گئے، شہید آ گئے، صاد نے کہا دنیا میں صفی اللہ آ گئے، ضاد نے کہا دنیا میں ضامن آ گئے، طا نے کہا طبیب آ گئے، طاہر آ گئے، طاہا آ گئے، ذا نے کہا ظاہر آ گئے، عین نے کہا دنیا میں عبداللہ آ گئے، عزیز آ گئے، عادل آ گئے، غین نے کہا دنیا میں غیور آ گئے، فا نے کہا دنیا کے اندر فاتح آ گئے، قاف بولی دنیا کے اندر قاسم آ گئے، قاری آ گئے، دنیا کے اندر قوی آ گئے، کاف نے کہا دنیا کے اندر کفیل آ گئے، کامل آ گئے، صاحب کوثر آ گئے، میم بولی دنیا میں محمد آ گئے، محمود آ گئے، مدثر آ گئے، مزمل آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، منصور آ گئے، نون نے کہا دنیا میں نذیر آ گئے، وا نے کہا دنیا کے اندر وکیل آ گئے، ہاں نے کہا دنیا کے اندر ہادی آ گئے، ہاشمی آ گئے، حمزہ نے کہا دنیا میں آخری آ گئے، یا رہ گئی تھی کہنے لگی دنیا کے اندر یاسین آ گئے، یتیم آ گئے۔ دیکھیں عربی زبان کے جتنے حروف ہیں، ہر حروف سے جو صفاتی نام بنتے ہیں وہ صفتی اللہ رب العزت نے اپنے وہ صفات اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ انتخاب لاجواب، تو واقعی اللہ کا یہ انتخاب لاجواب ہے، واقعی دل سے یہ بات نکلتی ہے۔ اللہ آپ نے اپنے محبت کا کیا اظہار فرمایا، اپنے حبیب کو بھی لاجواب بنا دیا، اور ان کی ہر چیز اور گرد و پیش کی جو بھی چیزیں تھیں ہر چیز کو لاجواب بنا دیا، اس کو کہتے ہیں انتخاب لاجواب۔ بات کو اس پر مکمل کرتے ہیں، وہ جو شیرین سخنی ہے، یعنی کہ شیرین سخنی ہے میرے مکی مدنی، تیرے اونٹوں سے چنی ہے میرے مکی مدنی، تیرا پھیلاؤ بہت ہے، تیرا قامت ہے بلند، تیری چاؤں بھی گنی ہے میرے مکی مدنی، دست قدرت نے تیرے بعد پھر ایسی تصویر نہ بنائی نہ بنی ہے میرے مکی مدنی، نسل در نسل تیری ذات کے مقروض ہیں، ہم تو غنی ابن غنی ہے میرے مکی مدنی۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا کی تعلیمات پر دنیا میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قیامت کے دن ان کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے جام عطا فرمائے، اور جنت میں ان کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔